آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو یعنی مکہ والے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے کہ سچے ہیں، امانت والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اثر نو پھر دوبارہ پہلی تعمیر جو ہے وہ پرانی ہو گئی تھی، تو دوبارہ تعمیر کی اور حلال کے پیسے لگائے۔ سب نے یہ عہد کیا کہ جو طیب مال ہے، حلال مال ہے، وہ ہم اللہ کے گھر پہ لگائیں گے۔ تو تعمیر بیت اللہ کو کیا جا رہا تھا، تو جہاں پر حجر اسود آج نصب ہے وہ تھوڑا اونچا ہے، نیچے بنیاد سے اوپر جا کر حجر اسود کو نصب کیا گیا ہے۔ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفید تھا بالکل، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ اس کی برکت سے لوگوں کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن اس پتھر کو زبان دی جائے گی۔ یہ استلام کرنے والوں کے بارے میں گواہی دے گا کہ فلاں فلاں نے جو ہے مجھے بوسہ دیا ہے، استلام کیا ہے۔ تو نصب کرنے کا وقت آ گیا، ذرا اونچی جب دیوار ہوگی۔ تو قبیلے تھے مختلف مکہ معظمہ میں، اور ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہم نصب کریں اٹھا کر، کیونکہ ایک بابرکت پتھر ہے۔ یہ ایک ان کی تمنا تھی۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہم نصب کریں گے، دوسرا کہتا ہم کریں گے، تیسرا کہتا ہم کریں گے، اور اس حد تک یہ جھگڑا بڑھ گیا کہ خون کے پیالوں میں ہاتھ رکھ کر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم قتل ہو جائیں گے لیکن حجر اسود ہم ہی رکھیں گے، یہ نصب کریں گے۔ یعنی نوبت قتل و غارت تک آ گئی۔ تو مکہ معظمہ میں ایک بڑا آدمی تھا، بڑی عمر کا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، انتظار کرو، کل جو صبح سب سے پہلے جو حرم میں آئے، یہاں پر آئے، اس سے فیصلہ کرا دو۔ جس قبیلے کو وہ کہہ دیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ حجر اسود نصب کرے، اٹھا کر رکھ دیں، وہ رکھ دیں، تم آپس میں لڑو نہیں۔ تو سب متفق ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کل جو صبح سب سے پہلے جو یہاں پر آئے گا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، تو ہم اس کو اپنا ثالث مقرر کر دیں گے، ہم اپنا بڑا اس کو مقرر کر دیں کہ یہ فیصلہ کر دیں۔ تو
تو سب قبیلے انتظار میں ہیں کہ کون آتا ہے مسجد میں، یعنی حرم میں سب سے پہلے۔ تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو سب نے کہا کہ جاء محمد، جاء محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ جاء الامین، امین آ گئے۔ جاء الصادق، یعنی سچے آ گئے۔ سب خوش ہو گئے کہ آپ جو ہے پہلے بھی ان لوگوں میں امین اور صادق مشہور تھے، لوگ مانتے تھے کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں۔ تو سب خوش ہو گیا، انہوں نے معاملہ بتایا کہ ہمارا جھگڑا ہے اور آپ فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھایا، چادر پہ رکھ دیا، اور سب قبیلے والوں کو کہا کہ اپنا اپنا وکیل مقرر کر دو جو تمہارے سردار ہیں۔ تو ایک ایک قبیلے میں سے جو سردار ہے وہ چادر کے پلے کو پکڑے تو اٹھا کر جو ہے بیت اللہ کی طرف لے آئے۔ تو جتنے قبیلے تھے سب کے سردار آ گئے، انہوں نے وہ چادر کو پکڑا اور حجر اسود کو اٹھا لیا۔ اب سب لے جا رہے ہیں جہاں پر نصب کرنا ہے۔ تو جب جس دیوار کے کونے میں، یعنی جہاں پر نصب کرنا تھا، وہاں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا تو جہاں پر حجر اسود نصب ہے وہاں پر رکھ دیا۔ تو سب خوش ہو گئے، سب تعریفیں کرنے لگے۔ یہ ایک بصیرت کا فیصلہ تھا، صادق بھی، آپ امین بھی تھے اور بڑی بصیرت والے بھی تھے۔ اور امت کے اندر جو لوگ جتنے آپ کی پیروی کریں گے اتنی وہ سچائی بولیں گے، اتنے ہی وہ امانت والے بنتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ وہ نیک بنتے جائیں گے۔ دیکھو مکے والوں نے آپ کو بڑا ستایا، آپ پر اوجری پھینکی، آپ کو جادوگر کہا اور آپ کو پتھر مارے، طرح طرح سے آپ کو ستایا، لیکن جھوٹا نہیں کہہ سکے، خیانت والا نہیں کہہ سکے۔ مارتے تو رہے، ستاتے رہے، لیکن یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ نے کسی معاملے میں جھوٹ بولا۔ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ خود ہی بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اگر کسی نے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا تو وہ خود ہی بہت بڑا جھوٹا تھا، جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن اس پر یہ دلیل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے مکہ معظمہ سے، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر چلے جائیں۔ تو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آپ ہجرت فرما گئے، مکہ معظمہ سے نکل گئے، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تقریباً ہفتے کا سفر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، لیکن گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سلا کر گئے اپنے بستر پر کہ علی صبح لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ منورہ میں آ جاؤ۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو رفیق سفر بنایا
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، کل لوگوں کی امانتیں دے کر پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ اس موقع پر اتنا ستایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی امانتیں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ امین ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرنے والے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ کتنی خیانت کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر، دنیا میں آج تو نوسر بازیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کو دشمنوں نے بھی امین کہا ہے، تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امانتیں دے کر پھر وہ بھی مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا جا رہا تھا، وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، آپ کی بات لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو آپ کے تربیت یافتہ جن علاقوں میں گئے ہیں، ان کو دعوت دی ہے اس دین کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ بھی کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں دیتے تھے، بس کونوا مثلنا، ہماری طرح تم بھی ہو جاؤ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھو، جیسے ہم تجارت کرتے ہیں تجارت کرو، جیسے ہم زراعت کرتے ہیں زراعت کرو، جیسے ہماری زندگی ہے تم بھی ایسی زندگی بنا لو۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات عملی صورت میں زبان سے بھی اور عمل سے بھی امت تک پہنچائی ہے، اور اس سے آگے بھی امت کے اولیاء نیک لوگ جو ہیں وہ امانت کے بارے میں بڑا خیال رکھتے تھے، بلکہ یہ شریعت میں تو یہ عہدہ جو ہوتا ہے یہ بھی امانت ہوتا ہے، یہ عہدہ جو ہے یہ بھی امانت ہے، اور کوئی چیز کسی کے پاس رکھ دے تو کہتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ لیکن امت اگر کسی کو کوئی عہدہ دے دیتی ہے لوگ کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عہدے کا حق ادا کرے، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، یہ امانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے لگتے تو رنگ زرد ہو جاتا، ڈر گئے ہوتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا بھائی وہ امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ زمین آسمان نے بھی جس امانت کو نہیں اٹھایا۔ مطلب کیا ہے، اللہ کا حکم جو ہے میں پورا کرنے لگا ہوں، زمین آسمان نے بھی اس امانت سے معذرت کر لی۔ تو صحابہ کرام کے بعد جو تابعین تھے ان کے اندر بھی اسی طرح امانت، دیانت کہ آگے امت تک جو ہے یہ اعمال پہنچائے۔ بدان فتح ہوا، یہ ایران کا شہر ہے، غالباً دارالحکومت تھا، تو وہاں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو ایک نقاب پوش جو ہے آدمی آیا، اس نے ایک قیمتی تھیلی یا تاج جو ہے وہ کسریٰ کا جو تاج تھا غالباً وہ اٹھایا ہوا، تو آ کر امیر کو دیا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے
آپ اس کو رکھ لیں۔ تو امیر نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اب انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، تو وہ دوسری طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ میں نے جس کے لیے یہ واپس کیا ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، دے کر جا رہا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، وہ میرے نام سے واقف ہے، وہ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ ایسے دیانت والے لوگ تھے۔ اور بعد میں امت مسلمہ کے اندر جن لوگوں نے یہ چیزیں اپنائی، ان اعمال کو اپنایا، ایک تو ان کی برکت سے معاشرے کے اندر امن آیا اور دین پھیلا، غیروں نے بھی پھر ان پر اعتماد کیا۔ مولانا غازی احمد یہ چکوال کے علاقے کے تھے، یہ چھوٹے بچپن میں مسلمان ہوئے، 13 سال کی عمر میں تقریباً مسلمان ہوئے، بڑی تکلیف اٹھائی۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے من الظلمات الی النور، اس میں انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، پوری کتاب ہے اور کئی زبانوں میں وہ چھپ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا، ہندو جب واپس جا رہے تھے تو میری خالہ نے مجھے کوئی امانت دی، بوری کے اندر، تروڑ کے اندر جو ہے کچھ چیزیں دی کہ یہ آپ رکھ لیں، اگر ہم واپس جانے لگیں، چکوال میں ریل آ جائے اور انڈیا میں واپس ہم جانے لگیں تو ہمیں دے دینا، اگر ہم مر جائیں تو تم رکھ لینا، تمہارے کام آئے گا۔ وہ سب ہندو تھے، یہ مسلمان ہو چکے تھے، تقریباً 13 سال کی عمر تھی، بچے ہی ہوتا ہے 13 سال۔ کہتے ہیں وہ بوری جو ہے وہ دے کر چلے گئے، خود چکوال میں انتظار کرنے لگے۔ تو ہمارے قریب جو کوئی آدمی تھا، نیک آدمی، کہتے ہیں میں نے ان کے گھر میں رکھ دی کہ میں لے لوں گا کسی وقت۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا پتہ نہیں اس بوری میں ہے کیا، دیکھیں تو سے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ بوری کھول کر دیکھی، اس میں تقریباً 20 کلو چاندی تھی اور 2 کلو سونا تھا تقریباً۔ تو ہم نے اس کو بند کر دیا کہ چلو جب جانے لگے تو انشاءاللہ دے دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ریل آ چکی ہے اور یہ قافلہ، یہاں سے قافلے جاتے تھے، پھر ادھر سے ادھر کو آ رہے تھے، تو ہم ان تک یہ ان کا مال پہنچا دیں۔ کہتے میں نے سائیکل پہ رکھا، ڈر رہا تھا، راستے میں 2 سکھوں کی لاشیں بھی دیکھیں، بھرے ہوئے تھے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ امانت جو ہے ان تک پہنچانی ہے۔ تو سائیکل پہ میں لے جا کر وہاں پہنچا اور آرمی کے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا لیٹ پہنچے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی چیز دینی ہے، یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں تو کوئی کام ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی، تو میں وہ سونا چاندی جو ہے لے کر اپنی خالہ کے پاس پہنچا، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ وہ اپنی زبان میں کہنے لگے بھگوان کا کرم ہوا، جو تعریف جو ہے اپنی کرنے لگے۔ تو ایک بیچ میں کہنے لگا کہ یہ امانت کیوں نہ واپس کرتا، ہندو کا خون ہے۔ کہتے نہ، میں نے کہا نہ، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ امانت ادا کرو۔ اگر میں ہندو ہوتا پتہ نہیں کہاں یہ مال پڑا ہوتا، تمہارے تک نہیں پہنچ نہ سکتا۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ میں یہ سارا مال جو ہے تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، یہ 2 کلو سونا تقریباً اور یہ چاندی، یہ اسلام نے مجھے تعلیم دی ہے، تب لے کر میں آیا ہوں۔ یہ نہ کہو کہ ہندو ہونے کی وجہ سے آیا، ان کو سبق دے دیا۔ کہتے ہیں ویسے وہ بڑے خوش ہوئے، تو خالہ نے کہا کہ آپ نے ہماری عزت کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اور وہ کہنے لگا آدمی، اگر آپ جیسے سارے مسلمان ہوں تو ہم یہاں سے جائیں ہی نہ، ہم اپنے مال کو چھوڑ کر یہاں سے جاتے ہی نہ،
اگر آپ جیسے مسلمان ہو گئے، پتہ چلا کہ مسلمان کی زندگی بہتر ہو تو کافر بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ امانت کی جو ہے برکت تھی، اور وہ خود کیسے 13 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا، اتنے باادب تھے، پھر عالم بھی بنے بعد میں، غالباً دارالعلوم دیوبند میں پڑھے جا کر، تو پھر وہاں پہ پروفیسر بھی لگے چکوال کے اندر، سائیکل پہ جاتے تھے۔ اس وقت سواری جو ہے بڑی سواری، کسی کے پاس اچھا سائیکل ہوتا تو سمجھ تو بڑی سواری ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ بچپن میں میں نے مسلمان بچوں کے ساتھ ایک دن 15 شعبان کی رات کو مسجد میں گیا، تو وہاں بیٹھے رہے، جیسے دوسرے بچے وہاں کچھ کرتے رہے، میں بھی وہاں بیٹھا رہا، تو میں سو گیا وہاں پر۔ میں نے دیکھا کہ لوگ حج پر جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا تھا، میں بھی چلا گیا خواب کے اندر۔ دیکھا کہ بیت اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لوگ مل رہے ہیں، تو میں بھی قریب گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہو جا، تو میں نے خواب میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ بچپن میں جو ہے کہتے ہیں، اس طرح مجھے اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ جب میں جاگا تو پھر مسلمان ہی رہا، اور پھر بڑی تکلیفیں آئیں، لوگ جو ہیں غیر مسلم جو بڑی تکلیف دیتے تھے، جو بھی مسلمان ہو جاتا، مکہ معظمہ میں بھی کتنی تکلیفیں دیتے تھے، یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، آج بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی بڑی بڑی تکلیف دیتے ہیں، تو بڑا پریشان ہوا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ساری عمر میں نے یاد رکھا کہ اس مسجد میں مجھے ایمان نصیب ہوا۔ کہتے ہیں میں جب پڑھانے کے لیے کالج میں جاتا تو راستے میں جب وہ مسجد آتی جہاں پر میں سویا ہوا تھا، تو یہ خواب نظر آیا اور میں مسلمان ہوا، تو میں وہاں سے سائیکل سے اتر جاتا تھا، اتر کر وہاں سے گزر کر پھر میں سائیکل پہ بیٹھتا تھا، اس لیے کہ یہاں مجھے ایمان نصیب ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہوئی ہے، یہاں کلمہ نصیب ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اتنے بڑے ہمارے بڑے باادب تھے، اللہ ہمیں بھی باادب بنا دے۔ یہ بات سامنے آ گئی ہے، میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے ادب خود تباہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایک معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ مسلمان کو تو قدم قدم پر ادب سکھایا گیا ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ادب سکھایا گیا ہے، دایاں پاؤں کے ساتھ نکل، یہ ادب ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر نکل، یہاں مسجد میں آیا ہے تو یہاں بھی ادب سکھایا گیا کہ ویسے نہیں آیا ہے تو داخل ہو جا، ہاں پہلے دایاں پاؤں رکھ، پڑھ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ہذہ المسجد، کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کر لی جائے، یہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھتے۔ اور یہاں بھی آ کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا اکرام کرنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، پریشان نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہے کہ آؤ اور نماز پڑھو خاموشی کے ساتھ، اور خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ۔ مطلب کیا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا شور شرابہ نہ ہو۔ اس سے جو ہے حدیث، اگلے دن حدیث پڑھی گئی ہے عصر کے بعد، کہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ شور شرابہ جیسے بازاروں میں کیا جاتا ہے مسجد میں نہ کیا جائے۔ تو مولانا غازی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل کیا تو دوسرے ہندو بھی متاثر ہو رہے ہیں کہ آپ جیسے اگر مسلمان یہاں پر سارے ہوتے تو ہم واپس ہی نہ جاتے، یہاں رہتے۔
بلکہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، جس وقت پاکستان بنا ہے بہت بڑا موقع تھا کہ مسلمان ہندوؤں کو اسلام کی طرف راغب کرتے، جب ادھر اگر ظلم بھی ہو رہا تھا ادھر سے ان کے اندر ایک شفقت ہوتی، ایک بھائی تم یہاں رہو، ہر طرح کی تمہاری ہم حفاظت کریں گے۔ وہ مسلم معاشرے میں رہتے تو مسلمان ہوتے آج، اور کتنے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا جو ہے سلوک اچھا ہو جائے تو کتنے لوگ غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ یہ امانت کی بات ہی قدرت اللہ شہاب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ۔ یہ ایوب، صدر ایوب صاحب کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، انہیں بڑے عہدے پہ تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ بنگلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ بجلی بنتی ہے، کیا اس کا نام ہے، منگلہ، یہاں پر پرانا شہر میرپور جو ہے، یہ پرانا شہر یہاں پہ تھا، تو اس کی کھدائی ہوئی یہ منگلے میں۔ تو میں نے اس دوران جو ہے آ رہا تھا، راستے میں سڑک پہ ایک دیکھا، ایک بڑھیا ہے ایک بوڑھا ہے، ایک گدی پر انہوں نے کچھ لادا ہوا ہے، کسی بوری میں آ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ دیا، بس ضعیف تھے دونوں ہی، انہوں نے ہاتھ دیا، میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کوئی بیت المال یہاں پر پتہ ہے کہاں ہے، بیت المال کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے بیت المال کا؟ کہتے ہیں ہم نے یہاں کھدائی کی ہے شہر کی، تو یہاں یہ ایک بوری سونے کی نکلی ہے، ہم نے کہا بیت المال میں دے دیتے ہیں، پاکستان کو ضرورت ہے۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، کیونکہ وہ خود بتاتے لوگ جھوٹ بول بول کر مجھ سے مال لیتے رہے، اتنا ہے نہیں تھا وہاں پہ چھوڑ، یہاں پر ہمارا اتنا ہے، لیکن وہ اتنا سونا، یعنی وہ بھری ہوئی بوری جو ہے سونے کی، کہتے ہیں وہ بوڑھا بھی بڑھیا بھی ہم نے بیت المال میں جو ہے جمع کروانا ہے۔ اس وقت کشمیر کو بیت المال کہتے تھے، کہتے ہیں۔ میں نے اس کی جو گدی ہے، کہتے ہیں ایک پولیس والے کو اس کے حوالے کی، اور وہ جو بوری تھی سونے کی وہ اٹھا کر گاڑی میں رکھی، اور اس بڑھیا کو اور اس بزرگوں کو، وہ بوڑھے کو ساتھ بٹھایا۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، میرا جی چاہے کہ اس کے پاؤں پہ یہ جو گرد لگی ہوئی ہے یہ گاڑی پہ نہیں میرے سر پہ ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اتنا ان پہ پیار آ رہا تھا کہ آج بھی ان کی جو امانت داری وہ یاد آتی ہے، ان کی قربانی، تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ تو یہ متاثر کرنے والی چیزیں یہ اعمال ہیں۔